بارشوں کا موسم ہے اور بارشوں میں کئی نقصانات ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، تو کچھ میں آپ کو ٹپس دینے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ باتیں پہنچاتا ہوں. پلیز اس پر ذرا غور کیجیے گا تاکہ ہم کسی بڑے نقصان سے، بڑی پریشانی سے بچ سکیں. نمبر 1، پہلے گھر کی طرف چلتے ہیں. چھت کی صفائی، اور چھت میں اگر لیکیج ہے تو کائنڈلی اس کو ضرور بند کریں، کیونکہ بعضوں کا چھت پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اس کا پرنالہ ہوتا ہے، جو ڈرین ہوتی ہے، وہاں سے نکلنے کی جگہ نہیں ہوتی، کچرا وغیرہ جمع ہوتا ہے، یا پھر چھت سے لیکیج ہوتی جس سے پانی گھروں میں اترتا ہے. اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا کہ گھروں کے معاملے کو بہت زیادہ سیکیور کرنا ہوتا ہے. بسا اوقات گھروں میں اوپن وائر ہوتے ہیں، اچھا پانی جو ہے وہ چھت سے گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر ان تمام چیزوں کو سنبھالنا ہوتا ہے کہ تاکہ پھر پانی آ جائے گا، اور پانی کے آنے کی وجہ سے بعض اوقات کرنٹ کے بھی ایشوز گھر میں بھی ہوتے ہیں، اور بچوں کو بھی اس سے نقصانات ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اچھا، دروازے اور کھڑکیوں کی جو جوڑ ہوتے ہیں وہاں بھی بعض اوقات لیکیج ہوتی ہے. الیکٹرانک سامان جتنا بھی ہو کائنڈلی اس کو بھی دیکھ لیں. ساکٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تار کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہولڈر بعض اوقات بلب کے وہ اوپن ہوتے ہیں. صحیح طور پر جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق رکھیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے گھر میں ہی کوئی کرنٹ کی صورت کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ جائے. اب ہم تھوڑا گھر سے باہر اگر بات کریں تو ہماری گلیوں میں، محلوں میں آپ کی نکاسی کا جو سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے. اگرچہ اداروں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی بھی چاہیے، اور کہیں کرتے ہیں کہیں نہیں کرتے، لیکن اب اہل محلہ مل کر بھی کچھ کوشش کر لیں اور پانی جمع نہ ہونے دے گلیوں میں، اور اپنا جو ڈرین سسٹم ہے اس کو صحیح کر کے رکھیں تاکہ بارش کا پانی فوراً ہی نکل جائے. نیچے کے گھر ہوتے ہیں اور پانی گھر کے اندر داخل ہونے کی صورت میں کئی نقصانات ہو سکتے ہیں. فرنیچر برباد ہو سکتا ہے، اور بھی سامان ضائع ہو سکتا ہے. تو یا تو باہر کوئی ایسی منڈیر بنا لیں، کوئی ایسی سیمنٹ کی چیز بنا لیں کہ جس سے پانی اندر نہ آ سکے، یا پھر نہیں تو پھر مٹی کی بوریاں رکھ لیں. اس سے بھی پانی گھر میں داخل ہونے سے رک جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ گھر میں کئیوں کے گھروں میں پانی داخل ہوتا ہے، اور پانی داخل گھروں میں ہو جانے کے بعد بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں. جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے. اچھا، بارش کے دنوں میں جو ہے نا غیر ضروری سفر نہ رکھیں. دوسرا ہے کہ بارش کے پانی میں نہ چلیں، سائیڈ میں کہیں چلیں. بارش کے پانی میں چلنے کے نقصانات ہوتے ہیں. بعض اوقات کھلے تار پانی میں گرنے کی وجہ سے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ پانی میں کرنٹ ہو، یا پھر اوپن ہال ہوتے ہیں، کھلے ہوئے گٹر ہوتے ہیں، اس میں خدا نہ خواستہ گر جانے کا، یا بعض اوقات گڑھے ہوتے ہیں ان میں گر جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، جس سے چوٹ لگ سکتی ہے، جان بھی جا سکتی ہے، یا آپ کی موٹر سائیکل اور کار کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ بارش کے موسم میں کم سے کم ٹریولنگ کریں. گاڑی کی بات کری تو پارک ایسی جگہ پر کریں جہاں پر نقصان نہ ہو. اب آپ ایسی جگہ پارک کریں گے جہاں اوپر سے کوئی چیز گرے گی تو گاڑی کا شیشہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو پارکنگ بھی پراپر جگہ پر کریں. ایسی جگہ پارکنگ نہ کریں کہ ڈھلان کی طرف ہو، نیچائی کی طرف ہو، کہ اگر گاڑی کھڑی ہے آپ کی نیچے کی طرف اور پانی اگر اوپر سے آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی گاڑی پانی میں ڈوب جائے اور ٹھیک ٹھاک آپ کو نقصان اٹھانا پڑے. بارش کے موسم میں مچھروں کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو مچھر سے بچاؤ کی بھی صورت بنائیں. اچھا، اسی طرح بارش کے موسم میں جو اوپن پول ہوتے ہیں، الیکٹرک پول ہوتے ہیں، ان سے دور رہیں، کہ بعض اوقات الیکٹرک پول جو ہوتے ہیں اس پر بھی الیکٹرک کی وائر جا رہی ہوتی ہے، تو اس سے بچیں. دوسرا یہ کہ کچی دیواروں کے آر میں نہ کھڑے ہوں، کہ یہ خدا نہ خواستہ گر سکتی ہے. بچوں کو بالخصوص گھروں میں رکھیں. بارش کے ایام میں جب سخت بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو اس میں چوٹ لگنے اور بچوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. تو میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. حدیث پاک میں الدین و نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے. کچھ خیر خائی کی نیت سے، آپ کو نفع پہنچانے کی نیت سے آپ سے کچھ باتیں بیان کی ہیں. اللہ آپ کی میری حفاظت کرے، اور بارشوں کو اللہ پاک ہمارے لیے رحمت کی بارش رکھے، اور ہمیں نقصانات سے اللہ پاک محفوظ فرمائے.